لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ رب العالمین نے ہر انسان کی کامیابی کو دین اسلام کے ساتھ جوڑا ہے اور ہر انسان کی کامیابی کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی 3 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان 3 آیات میں اللہ رب العالمین نے استقامت اور اس پر حاصل ہونے والا انعام، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ استقامت کا مفہوم اور مطلب کیا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک مختصر سی تمہید آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا کہ جس سے استقامت کا معنی اور مفہوم ہمارے سامنے آ جائے گا۔ دنیا کی زندگی میں جب بھی کوئی انسان مکمل طور پر قرآن و سنت پر عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، دین اسلام پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے، تو 3 قسم کی رکاوٹیں اسے پیش آتی ہیں، جن میں سب سے پہلی رکاوٹ وہ انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ انسان کا نفس چھوٹے بچوں کی طرح ضد کرتا ہے کہ اس کی جتنی بھی خواہشات ہیں ان کو پہلے پورا کیا جائے، قرآن و سنت کے احکامات اور دین اسلام کے جو احکامات ہیں وہ بعد میں پورے کیے جائیں۔ جس طرح چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے اپنے والدین کے سامنے کہ اس کے جو بھی خواہش ہو، جو بھی تمنا ہو، اسے پورا کیا جائے، چاہے جہاں سے بھی ہو، اسی طرح انسان کا نفس بھی ضد کرتا ہے اور روڑے اٹکاتا ہے، رکاوٹیں ڈالتا ہے قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرنے میں۔ دوسری رکاوٹ وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ شیطان حتی الوسع اور حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کو قرآن و سنت پر عمل کرنے سے روکا جائے، کسی نہ کسی طرح انسان کو دین اسلام پر عمل کرنے سے روکا جائے۔
پھر وہ شیطان انسان کے سامنے اس کے مزاج کے مطابق گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ چنانچہ وہ رشوت لینے والے کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ رشوت تم اپنے لیے تو نہیں لیتے، آخر تمہاری بیوی بھی ہے، تمہارے بچے بھی ہیں، تم نے ان کا پیٹ بھی پالنا ہے، دنیاوی ضروریات کو بھی تم نے پورا کرنا ہے، اگر تم یہ رشوت لے بھی لو تو اس میں کیا ہوگا؟ ہر آدمی کے اعتبار سے اس کے ذہن میں جس گناہ کی طرف میلان ہوتا ہے اسی گناہ کو وہ مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، تو پھر یہ شیطان جھوٹ کو مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرے گا اور کہے گا کہ اسی میں تو مصلحت ہے، یہ جو تم نے جھوٹ بولا ہے یہ مصلحت کے تحت بولا ہے۔ اسی طرح مصلحت کے تحت جھوٹ بولتے 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 اللہ تعالیٰ اس انسان کا شمار ان لوگوں میں فرما دیتے ہیں جو اللہ کے ہاں جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور یہ شیطان ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے رشوت دے دیں، سفارش کروا لیں کسی سے اور یہ آپ کی جان چھوڑ دے، یہ آپ کی جان کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس سے انسان کو خود اپنی جان چھڑوانی پڑے گی، یہ کسی انسان کی جان نہیں چھوڑتا۔ آپ یہ کہیں کہ میں شیطان کی خوشامد کر لوں یا شیطان کو کچھ رشوت دے دوں اور یہ میری جان چھوڑ کے چلا جائے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو دوسری بڑی رکاوٹ انسان کے لیے وہ شیطان ہوتا ہے، اور تیسری رکاوٹ خود انسان کے لیے دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی والدین رکاوٹ بن جاتے ہیں، کبھی قریبی رشتہ دار رکاوٹ بن جاتے ہیں، کبھی دوست احباب رکاوٹ بن جاتے ہیں، کبھی علاقے محلے والے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یہ بیچارہ چاہتا ہے کہ میں قرآن و سنت پر عمل کروں، لیکن خود اس انسان کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اب یہ جو تین قسم کی رکاوٹیں ہیں، نفس کی رکاوٹ، شیطان والی رکاوٹ اور خود انسان والی رکاوٹ، ان تینوں رکاوٹوں کو دور کر کے اگر انسان دین اسلام کے احکامات پر عمل کرتا رہے، قرآن و سنت پر جمع رہے، ڈٹا رہے، تو یہ وہ انسان ہے کہ جو استقامت اختیار کرنے والا ہے۔ اور اسی کو استقامت کہا جاتا ہے کہ جب انسان نے ایک مرتبہ اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، اللہ کو اپنا رب مان لیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کر لیا، قرآن کو رہنما کتاب تسلیم کر لیا، اب جیسے بھی حالات آ جائیں، ہر قسم کے حالات میں اپنے اسی قول پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اسی کو استقامت کہا جاتا ہے۔ اور انہی کے متعلق اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان استقامت اختیار کرتے ہیں تو بعض روایات میں آتا ہے کہ جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے آ کے خوشخبری سناتا ہے جنت کی، اور اسے کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج جب تمہارے اوپر موت آ جائے گی تو اس کے بعد تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تم نے دنیا کی زندگی میں استقامت اختیار کر رکھی، آج اللہ تعالیٰ اس استقامت کے بدلے میں تمہیں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نہیں، جب انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو استقامت اختیار کرنے والا مسلمان، اس کے پاس اس وقت فرشتہ آئے گا اور کہے گا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو تمہیں سیدھا جنت میں بھیج دیا جائے گا، تم سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے دنیا کی زندگی میں استقامت اختیار کی قرآن و سنت پر اور اللہ کے دین اسلام۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ تینوں مواقع اللہ تعالیٰ ان دونوں مواقع پر، تینوں مواقع پر فرشتوں کی طرف سے خوشخبری سناتے ہیں کہ اے استقامت اختیار کرنے والے انسان، آج تمہیں جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے اور تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں،
تمہارے اوپر کوئی پریشانی نہیں، ہر قسم کی خوف اور پریشانی سے تم ماورا ہو، اور تمہیں اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ تو یہ وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں استقامت اختیار کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ میں پڑھی ہے، اور پھر فرمایا کہ جو انسان کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے اور پھر موت آنے تک اسی کلمہ توحید پر اپنے آپ کو جمائے رکھتا ہے، تو فرمایا کہ یہ انسان ان انسانوں میں شمار ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں استقامت اختیار کرنے والے ہیں، اور یہ اسی خوشخبری کا مستحق ہوگا کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام بھی بیان فرمایا ہے، فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، کہ جو انسان دنیا کی زندگی میں استقامت اختیار کرتے ہیں شریعت پر، قرآن و سنت پر، فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اگر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، دنیا کی زندگی میں ہم ان کی نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو ہم ان کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، ان کی تکالیف کو دور کرتے ہیں، ہر جگہ ہر موقع پر ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں بھی اور پھر آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پناہی فرمائی۔ آپ حضرات واقعات سنتے رہتے ہیں مختلف صحابہ کرام کے۔ غزوہ بدر کے بارے میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام کافروں کے مقابلے میں جانے لگے تو صرف 2 تلواریں صحابہ کرام کے پاس موجود تھی، اور ادھر سے کفار کا لشکر اسلحے سے لبریز تھا، صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ کأنما یساقون الی الموت، اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے لگ رہا تھا کہ صحابہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ پیچھے نہیں ہٹے، ڈٹے رہے، استقامت اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی کہ 313 کا لشکر، کوئی اسلحہ نہیں، ہزاروں کے مقابلے میں جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ جس فتح کا کوئی ثانی نہیں، اس فتح کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان فتح صحابہ کرام کو عطا کی وجہ کیا تھی کہ صحابہ کرام ڈٹ گئے تھے، استقامت اختیار کی، پیچھے نہیں ہٹے۔ غزوہ احزاب میں آپ دیکھ لیں کہ کفار مکہ نے کیا کیا، مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور مکہ سے نکلے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے راستے میں جو بھی قبیلہ نظر آتا، جو بھی علاقے کے لوگ نظر آتے، ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیتے کہ آؤ آج مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، اور اگر تم ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے تو ہم تمہارے اوپر بھی حملہ کر دیں۔ وہ ڈر جاتے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ ہزاروں کا لشکر لے کر، ہزاروں قبائل ساتھ تھے، اور جا کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، کہ جو غصہ ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا، جو غیظ و غضب مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا، اللہ فرماتے اسی غصے کے ساتھ وہ واپس لوٹ گئے، ذرا برابر بھی ان کے ہاتھ میں خیر نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے یوں گویا ٹھینگا دکھا کہ ان کو واپس بھیج دیا۔ وجہ کیا تھی؟ صحابہ کرام ڈٹ گئے تھے۔ صحابہ کرام کی استقامت اللہ نے دنیا میں بھی مدد فرمائی اور آخرت میں بھی پشت پناہی فرمائی۔ دنیا کی زندگی میں اللہ نے جنت کی خوشخبری سنا دی، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان سے راضی ہیں اور آخرت میں بھی ان سے راضی ہیں۔ اور اگر آپ نے استقامت کی اعلیٰ مثال دیکھنی ہو، استقامت کی اعلیٰ سے اعلیٰ مثال، تو آپ حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فرعون کی نوکرانی تھی، آپ ان کا واقعہ سن لیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرعون کی نوکرانی فرعون کے بچیوں کے بالوں کو سنوارا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ فرعون کی بچی کے بال سنوار رہی تھی تو کنگھی کرتے وقت کنگھی زمین پر گر گئی۔ جب زمین پہ گری تو اس نے اللہ رب العالمین کا نام لے کر وہ کنگھی زمین سے اٹھائی
فرعون کی بچی سمجھدار تھی، اس نے سنا کہ کیا تم میرے ابا کو یعنی فرعون کو اپنا معبود نہیں مانتی؟ اس نے کہا کہ بالکل نہیں، میں تو اس کو اپنا معبود مانتی ہوں کہ جس کا پیغام موسیٰ لے کر ہمارے پاس آئے ہیں۔ موسیٰ کو میں اپنا نبی مانتی ہوں اور موسیٰ کے پروردگار کو میں اپنا رب مانتی ہوں۔ وہ بچی بھاگتی ہوئی جاتی ہے فرعون کے پاس اور فرعون کو جا کے بتاتی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کی غداری شروع ہے، آپ کے گھر کے اندر آپ کی نوکرانی آپ کو اپنا معبود ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، اس نے اپنی باندی کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ ہاں کیا بات ہے، مجھے اپنا معبود مانتی ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ بالکل نہیں، میں اپنا معبود اس کو مانتی ہوں کہ جس کا پیغام موسیٰ لے کر ہمارے پاس آئے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کو میں اپنا معبود مانتی ہوں۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر تم مجھے اپنا معبود تسلیم نہیں کرو گی میں ادھر ہی تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فرعون کی باندی نے کہا کہ تو نے جو کرنا ہے کر لے، میں اپنے قول سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ فرعون نے زمین پہ لٹایا، ہاتھوں کے اندر پاؤں کے اندر کیلیں گاڑ دی تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ کسی وزیر نے کہا کہ جناب اس کی ایک دودھ پیتی بچی ہے، اس بچی کو لایا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا دل پگھل جائے اور یہ آپ کو اپنا معبود تسلیم کر لے۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس کی بچی کو لاؤ۔ اس کی بچی کو اس کے سینے پہ لٹایا گیا، اس بچی نے دودھ پینا شروع کر دیا اور فرعون نے کہا کہ مجھے معبود مانتی ہو کہ نہیں؟ اگر نہیں مانو گی تو تمہاری بچی کو ذبح کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اب تو میرے دل میں ایمان آ چکا ہے، اب تو نے جو بھی کرنا ہے کر لے، میں اپنے قول سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ اس ظالم نے ماں کے سینے پر دودھ پیتی بچی کا گلا کاٹ دیا، لیکن اس کے باوجود اس باندی نے استقامت اختیار کی اور وہ پیچھے نہ ہٹی۔ اس نے اسے بھی ذبح کر دیا، شہید کر دیا، لیکن وہ پیچھے نہ ہٹی۔ اللہ تعالیٰ نے اس استقامت پر حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو انعام عطا فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے کے جا رہے تھے اور راستے میں ایک وادی سے خوشبو آئی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ایسی خوشبو تو میں نے کبھی نہیں سونگی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ یہ فرعون کی نوکرانی حضرت موشاطہ کی قبر ہے اور یہ اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے جان تو قربان کر دی، استقامت اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی اس کی سنوار کے رکھ دی اور ایسا انعام اسے عطا فرمایا کہ شاید ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا فرمایا ہو۔ فرعون جب یہ کارنامہ کر کے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جا کے بتاتا ہے کہ اسی طرح آج میں نے اپنی نوکرانی کو قتل کر دیا، اس نے میری نافرمانی کی، مجھے اپنا معبود نہیں مانا۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ظالم انسان، تو نے ایک بچی کو بھی ناحق قتل کر دیا، اس کی ماں کو بھی ناحق قتل کر دیا، اور صرف اس وجہ سے قتل کیا کہ وہ تجھے اپنا معبود نہیں مانتی؟ کہا کہ ہاں۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ معبود تو تجھے میں بھی نہیں مانتی، میں بھی اسے معبود مانتی ہوں کہ جس کا پیغام موسیٰ لے کے آئے ہیں، میں بھی موسیٰ کو اپنا پیغمبر مانتی ہوں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ بات فرعون نے سنی تو فرعون بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، اس لیے کہ فرعون کو حضرت آسیہ سے بڑی محبت، حسن و جمال بڑا اعلیٰ قسم کا، اور چن کے فرعون نے ان سے نکاح کیا تھا۔ بڑا حیران ہوا اور دربار میں جا کر اس نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا اور کہا کہ مجھے اپنا معبود مانتی ہو کہ نہیں؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میرا معبود تو وہ ہے جو ساری کائنات کا معبود ہے، اللہ رب العالمین کو میں اپنا معبود مانتی ہوں۔ فرعون نے سب سے پہلے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کے سامنے، سارے درباریوں کے سامنے رسوا کیا، ان کا لباس اتروا دیا، پھر بھی آپ نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ آپ کے زندہ جسم سے آپ کا چمڑا اتارا گیا، آپ نے پھر بھی ایمان کو نہیں چھوڑا، آپ کو ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، پھر بھی آپ نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ فرعون نے شہید کرنے سے پہلے حضرت آسیہ سے یہ کہا کہ یہ محل دیکھ لو، یہ عالی شان محل، یہ نوکر، یہ چاکر، اگر تم ایمان نہیں چھوڑو گی یہ محل بھی ہاتھ سے جائے گا، یہ نوکر چاکر بھی ہاتھ سے جائیں گے۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی،
یا اللہ یہ فرعون مجھے محل کا طعنہ دیتا ہے، یا اللہ میں آپ کی خاطر اپنی جان قربان کرنے لگی ہوں تو مجھے جنت میں محل عطا فرما دیجیے، یا اللہ مجھے فرعون سے نجات عطا فرمائیے، فرعون کے عمل سے نجات عطا فرمائیے، فرعون کے قوم کے عمل سے مجھے نجات عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہونے لگی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ تم جنت میں جانے لگی ہو، جب جنت میں پہنچو تو میری بیویوں کو میرا سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیران ہوئی، یا رسول اللہ میں آپ کی پہلی بیوی دنیا سے جانے لگی ہوں تو وہاں جنت میں آپ کی بیوی کون سی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح پڑھوانا ہے اور وہ بھی جنت میں میری بیویاں ہوں گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا محل اگر چھینا ہے تو جنت جیسا عظیم محل اللہ نے عطا فرما دیا، اور کہاں فرعون جیسا خلیص ترین آدمی، اور کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی، اللہ نے فرعون جیسا خامند چھینا اور اپنے محبوب کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو خامند عطا فرما دی۔ تو یہ انعام اللہ تعالیٰ نے اس بات پر عطا فرمایا ہے استقامت۔ آج اگر مسلمان اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کر اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیں تو یقین جانیے الحمدللہ ہم سب کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر کمی ہے تو صرف اور صرف استقامت کی۔ ہم جو بھی نیک عمل شروع کرتے ہیں ہم اس پر استقامت اختیار نہیں کرتے۔ اگر ہم کبھی گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، ایک ہفتے تک، 2 دنوں تک، 1 مہینے تک اپنی توبہ پر مستقیم رہتے ہیں، پھر دوبارہ انہی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو خدارا گناہوں کو چھوڑ کر استقامت اختیار کریں، جب بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں، استقامت اختیار کریں۔ اگر یہ استقامت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی، اور ظاہری سی بات ہے کہ اس میں ہر مسلمان کو ہمت کرنی پڑے گی، اپنے نفس کو کچلنا پڑے گا، شیطان کے وساوس پر عمل نہیں بلکہ شیطان کی باتوں کو چھوڑ کر اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح جو انسان رکاوٹ بنتے ہیں ان رکاوٹوں کو دور کر کے قرآن و سنت پر عمل کرنے کو اپنا وتیرہ بنانا پڑے گا۔ انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی ہماری پشت پناہی فرمائیں گے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہماری سرپرستی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کے بعد استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔